اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، ترجمہ، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ حضرت مقدام بن مادی قرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنی تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے، اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے، میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں تو وہ مردود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف
حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فلا وربک یسلم تسلیما، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 15۔